اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 17ویں لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 17 یعنی لیکچر نمبر 17 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے آغاز میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام سے ایک آیت نمبر 155 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَهَذَا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، مبارکن، مبارک ہے، فاتبعوہ، بس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کو میں نے آپ کے لیے اس لیے تلاوت کیا آج کے لیکچر میں کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی معرفہ کی ایک اور قسم، اس میں اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت میں ہی غور کیجئے، اس آیت میں آپ صرف دو لفظوں کو دیکھیے، ایک ہے جی ھذا اور ایک ہے کتابن۔ تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے اگر وہ اپلائی کریں ہم تو ھذا اس میں اشارہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے معرفہ کی اقسام میں اسماء اشارہ کو پڑھا ہے۔ کتاب کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، تو معرفہ نکرہ کمبینیشن ھذا کتابن ہمارا مرکب تام بن رہا ہے، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، مبتدا خبر بن رہا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس مرکب تام کا ھذا کتابن تو کچھ یوں بنے گا کہ یہ ایک کتاب ہے۔ اب میں نے مرکب تام جملہ اسمیہ میں معرفہ نکرہ کمبینیشن بس آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی مزید جو چیزیں ہیں کہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے، این جی دونوں کا برابر ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں جی باقاعدہ اپنے سبق کی طرف، اور ہمارے آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے اسماء اشارہ بطور مبتدا۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے مرکب تام میں جملہ اسمیہ شروع کیا ہوا ہے، اور جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر وہ حصہ ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر وسعت کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں بالترتیب، اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور نمبر اور جینڈر کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ مبتدا کی جگہ پر ہم نے معرفہ کی پہلی قسم علم کو رکھ کر جملے بنائے تھے، جس میں ایک جملہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ زید صالح۔ اس کے بعد ہم نے معرفہ کی ایک اور قسم معرف باللام جو کہ معرفہ کی 5ویں قسم تھی، اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائے، اور میں ایک جملہ ہمیں یاد ہونا چاہیے الولد صالح۔ اور آج ہم معرفہ کی تیسری قسم جو کہ نمبر کے حساب سے بھی تیسری ہے، اس میں اشارہ، اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسماء اشارہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ ہوتے کیا ہیں۔ تو ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چیز کی طرف بھی اور کسی شخص کی طرف بھی۔ ہم کسی شخص یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ وہ شخص یا چیز ہمارے قریب بھی ہو سکتی ہے اور دور بھی ہو سکتی ہے۔ اردو زبان میں ہمارے پاس صرف دو لفظ ہیں جی اشارے کے لیے، ایک ہے جی یہ اور دوسرا ہے وہ۔ یہ کا لفظ ہم قریب کے شخص یا چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ شخص یا چیز مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد ہو یا جمع ہو، ہمارے پاس یہ کا لفظ ہی ہے۔ اور وہ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں دور کے شخص یا چیز کے لیے، اور وہ دور کا شخص یا چیز چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے واحد ہو، چاہے جمع ہو، ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے وہ۔ انگریزی کی طرف آئیں تو ہمارے پاس دو لفظ اور بڑھ جاتے ہیں اردو کی نسبت۔ انگریزی میں قریب کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دس اور دیز، اور دور کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دیٹ اور دوز۔ دس کا لفظ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دیز کا لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
دیٹ کا لفظ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوز کا لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انگریزی زبان میں 4 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں جی عربی کی طرف۔ عربی زبان میں ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے اسم مثنیٰ بھی ہوتا ہے اور پھر اعراب کے اعتبار سے اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کافی سارے اسماء اشارہ ہمارے سامنے آئیں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے بھی الگ الگ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ جو ہیں وہ دیکھیں گے جی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آ جائے تو اس اسم کا آپ نے CNGs ٹیسٹ ضرور کرنا ہے، یعنی اس اسم کو آپ نے کیپیسٹی وائز دیکھنا ہے، اس اسم کو آپ نے نمبر وائز دیکھنا ہے، جینڈر وائز دیکھنا ہے اور سٹیٹس یعنی اعراب وائز دیکھنا ہے۔ تو اسماء اشارہ کے CNGs میں سے ہمیں C کا پتہ ہے، یعنی کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ اسماء اشارہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے انہیں معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہے۔ اب باقی جو 3 پہلو رہ گئے ہیں، جنس، عدد اور اعراب، تو اس کے لیے ہم ایک چارٹ ڈرا کریں گے جی، اور اس چارٹ میں ہم عربی زبان میں استعمال ہونے والے مرفوع اسماء اشارہ یاد کریں گے۔ میں پھر زور دے رہا ہوں، مرفوع اسماء اشارہ کا چارٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو کالمز نظر آ رہے ہیں ان میں قریب اور بعید کا ایک کالم ہے، یعنی قریب کے لیے اور بعید دور کے لیے۔ تو بعید عربی زبان میں دور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر قریب میں آپ کو مذکر مؤنث ملیں گے، بعید میں مذکر مؤنث ملیں گے، اور پھر قریب اور بعید دونوں میں آپ کو واحد مثنیٰ جمع ملیں گے۔ تو ایک ایک اس میں اشارہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں جی عربی زبان میں استعمال ہونے والے کو۔ تو عربی زبان میں واحد مذکر قریب کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے وہ ہے ھذا۔ تو ھذا اس میں اشارہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے۔ اب اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے ناؤن کا، ایڈجیکٹو کا اپنا اعراب دیکھا تھا، تو اسماء اشارہ کا اپنا اعراب ہوگا۔ اسی طرح جب ہم ضمائر پڑھیں گے تو ان کا اپنا اعراب ہوگا، اسماء موصولہ پڑھیں گے تو ان کا اپنا اعراب ہوگا۔ اسم کی جو بھی نئی قسم ہمارے سامنے آئے گی اس کا اپنا اعراب ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھی طرح سے۔ ہر اسم کو ایک ہی طرح سے اعراب کے لحاظ سے آپ نے چیک نہیں کرنا۔ تو ھذا جو ہے یہ مرفوع اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے۔ ھذا کا مثنیٰ جو ہے وہ ہے ھذانی، تو یہاں آپ دیکھیں مثنیٰ میں پھر آنی کی آواز آپ کو آ رہی ہے۔ اور جمع مذکر قریب کے لیے جو اسم اشارہ عرب استعمال کرتا ہے وہ ہے ہؤلاء۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ھذا، ھذانی، ہؤلاء یہ آپ کے مرفوع اسماء اشارہ ہیں۔ مؤنث کی طرف چلیں تو ھذہ واحد مؤنث قریب کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور ھاتانی ھذہ کا مثنیٰ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ھذہ کی جمع بھی عرب ہؤلاء ہی استعمال کرتا ہے۔ تو گویا 6 اسماء اشارہ ہونے کی بجائے 5 ہو گئے ہیں جی قریب کے اسماء اشارہ، ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء۔ تو یہ اسماء اشارہ قریب کے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور دلچسپ بات آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پانچوں کے پانچوں اسماء اشارہ جو ہیں وہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی یہ 5 لفظ جو ہیں ان کے شروع میں آپ کو ہا نظر آ رہی ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں میں اسماء اشارہ قریب کے ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء۔ تو ھذا کا ترجمہ بھی یہ کیا جائے گا، ھذانی کا ترجمہ بھی ہم یہ ہی کریں گے اردو میں، ہؤلاء کا ترجمہ بھی ہم یہ کریں گے، اسی طرح ھذہ کا بھی، ھاتانی کا بھی یہ ہی ترجمہ کریں گے، کیونکہ اردو میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاس قریب کے لیے ایک ہی اشارہ ہے اور وہ ہے یہ۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آئیں جی بعید کے اسماء اشارہ کی طرف، یعنی دور کے اسماء اشارہ کی طرف۔ تو واحد مذکر بعید کے لیے جو عرب اشارہ استعمال کرتا ہے وہ ہے ذالکہ۔ ذالکہ کا مثنیٰ ہے ذانکہ، اور ذالکہ کی جمع ہے اولئکہ۔ ذالکہ کی مؤنث ہے تلکہ، تلکہ کا مثنیٰ ہے تانکہ، اور تلکہ کی جمع بھی ہے اولئکہ۔ تو گویا 5 ہی اسماء اشارہ بعید کے لیے ہیں۔ اور آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بعید کے جو اسماء اشارہ ہیں ان سب کے آخر میں آپ کو کا نظر آ رہا ہے۔ ذالکہ، ذانکہ، اولئکہ، تلکہ، تانکہ۔
تو قریب کے اسماء اشارہ سب کے شروع میں ہا ہے اور بعید کے اسماء اشارہ سب کے آخر میں کا ہے، تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ تعالی انہیں ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے جی ان تمام اسماء اشارہ کے لیے، اور وہ ہے وہ۔ تو جب بھی ہم اردو میں ترجمہ کریں گے ان اسماء اشارہ کا تو وہ کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن عربی زبان میں ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ وہ کا لفظ جو ہے ایک مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا دو مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا دو سے زائد مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ وہ کا لفظ ایک مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دو مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا دو سے زائد مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو بس آپ نے اسماء اشارہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور پھر ان اسماء اشارہ کو ہم نے انشاءاللہ تعالی جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی جملوں کی طرف، اور ہم اپنا پہلا جملہ بناتے ہیں۔ ہم نے اسم علم کو بطور مبتدا استعمال کر کے جملہ بنایا تھا جی زید صالح، زید لڑکا تھا، تو ہم نے معرب باللام اسم کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملہ بنایا الولد صالح۔ اب زید یا لڑکا ہمارے قریب ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کر کے عربی زبان میں جملہ بنائیں گے جی ھذا صالح۔ تو پہلا جملہ ہمارا بن گیا جی اس میں اشارہ کو استعمال کرتے ہوئے ھذا صالح، اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ نیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں پر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک مذکر نیک ہے، کیونکہ اشارہ جب آپ کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ھذا صالح، یہ نیک ہے۔ اب ہم پریکٹس کس طرح کریں گے؟ ھذا صالح، دوسرا جملہ ہم بنائیں گے ھذان صالحان، تیسرا جملہ ہم بنائیں گے ھؤلاء صالحون، یعنی مبتدا اور خبر کے قواعد اپلائی کرتے ہوئے معرفہ نکرہ کمبینیشن دونوں مرفوع اور جنس اور عدد میں برابر۔ تو ھذا صالح، ھذان صالحان، ھؤلاء صالحون۔ مؤنث کی طرف آئیں گے تو ھذہ صالحۃ، ھاتان صالحتان، ھؤلاء صالحات۔ تو اس طرح 6 جملے آپ کے بن جائیں گے، اور آپ ان 6 جملوں کی پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مزید جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ ھذان ولدانی، یہ 2 لڑکے ہیں۔ ھؤلاء اولاد، یہ لڑکے ہیں۔ ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے۔ ھاتان بنتانی، یہ 2 لڑکیاں ہیں۔ ھؤلاء بنات، یہ لڑکیاں ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں۔ ھذا رجل، ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ ھذان رجلانی، یہ 2 مرد ہیں۔ ھؤلاء رجال، یہ مرد ہیں۔ ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ ھاتانی امرأتانی، یہ 2 عورتیں ہیں۔ ھؤلاء نساء، یہ عورتیں ہیں۔ تو قریب کے اسماء اشارہ استعمال کر کے میں نے آپ کے سامنے جملے بنا دیے ہیں، آپ کو پریکٹس کرا دی ہے۔ اب آپ بعید کے اسماء اشارہ استعمال کر کے خبر کی جگہ پر یہی اسماء رکھ کر جملے بنا سکتے ہیں۔ مثلا ذالک صالح، ذانک صالحان، اولئک صالحون، یعنی وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، وہ سب نیک ہیں۔ تلک صالحۃ، تانی کا صالحتان، اولئک صالحات، وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، وہ سب نیک ہیں۔ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے۔ ذانک ولدانی، وہ 2 لڑکے ہیں۔ اولئک اولاد، وہ لڑکے ہیں۔ تلک بنت، وہ لڑکی ہے۔ تانک بنتانی، وہ 2 لڑکیاں ہیں۔ اولئک بنات، وہ لڑکیاں ہیں۔ ذالک رجل، وہ ایک مرد ہے۔ ذانک رجلانی، وہ 2 مرد ہیں۔ اولئک رجال، وہ سب مرد ہیں۔ تلک امرأۃ، وہ ایک عورت ہے۔ تانک امرأتانی، وہ 2 عورتیں ہیں۔ اولئک نساء، وہ عورتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب اگر ہم لسان القرآن کتاب کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پریکٹس باقاعدہ کرائی گئی ہے مشقوں کی صورت میں کہ کس طرح اپنے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنانے ہیں۔ لسان القرآن کتاب میں صفحہ نمبر 62 پہ جو مشق ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ مشق ہے جی آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ طالب علم ہے تو سمپل ہے جی ھذا طالبن، وہ طالبہ ہے۔ تلکا طالبۃن، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کا اشارہ ہے یا وہ کا اشارہ ہے، اس حساب سے آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے۔ یہ 2 کتابیں ہیں۔ اب یہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً ھذا اشارہ آئے گا، لیکن آپ نے آگے چیک کرنا ہے کہ یہ اشارہ ہو کس کی طرف رہا ہے۔ ایک کی طرف ہو رہا ہے تو آپ نے واحد والا اشارہ استعمال کرنا ہے، 2 کی طرف ہو رہا ہے تو مثنیٰ والا اشارہ استعمال کرنا ہے، اور اگر جمع کی طرف ہو رہا ہے تو جمع والا اشارہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں، 2 کتابوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو ہم نے ھذانی بولنا ہے۔ ھذانی کتابانی، وہ 2 پرندے ہیں۔ ذانکا طائرانی، وہ اساتذہ ہیں۔ اب دیکھیں وہ کے بعد آپ کو اساتذہ جمع لفظ نظر آ رہا ہے تو آپ نے جمع کا اشارہ استعمال کرنا ہے، ذالکا نہیں کر دینا۔ اولئک اساتذۃن، یہ 2 کرسیاں ہیں۔ اب 2 کرسیوں کو دیکھ کر آپ نے ھذانی کا اشارہ استعمال کرنا ہے،
ہاتانی کا نہیں کرنا اس لیے کہ ہاتانی مونس کے لیے استعمال ہوگا، تو ہازانی کرسیانی، وہ دو میزیں ہیں، زانی کا مکتبانی، یہ مسجد ہے، ہازا مسجدن، وہ مدرسہ ہے، تل کا مدرسۃن، یہ ڈاکٹر ہیں آ گیا تو جمع کا اشارہ استعمال ہوگا۔ ڈاکٹر کا لفظ اردو میں واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہیں بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دو سے زائد ہیں۔ تو ہا اولائی طبیبونا، یا طبیب کی جمع اطباؤ بھی ہم بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور اطباؤ جو ہے یہ غیر منصرف جمع ہے اولیاء انبیاء کے پیٹرن پر، وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، اولائی کا طبیباتن۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے معرب لام اسماء کو بطور مبتدا استعمال کیا تھا تو ایک قاعدہ پڑھا تھا، بہت اہم قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ آپ نے غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال کرنا ہے، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ انسان، جن اور فرشتے عاقل مخلوق ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں۔ تو اس کی پریکٹس ہم کریں گے لسان القرآن کتاب میں سے ہی صفحہ نمبر 63 پہ کہ دی گئی مثال کے مطابق کالمز مکمل کریں۔ ہاذا مسلمون، ہازانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون۔ تو دیکھیں آپ نے مسلم چونکہ عاقل ہے لہٰذا اس کی جمع مسلمون استعمال ہوئی ہے اور اشارہ بھی جمع کا ہی ہم نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حاضی مسلماتن، اس رو کو ہم اگر کمپلیٹ کریں تو بنے گا جی ہاتانی مسلمتانی اور ہاؤلائی مسلماتن۔ ذالکا مہندسن، زانی کا مہندسانی، اولائی کا مہندسون۔ مہندس کہتے ہیں جی انجینئر کو، اور مؤنث اس کی مہندسہ ہے، لہٰذا تل کا مہندساتن، تانی کا مہندساتانی اور اولائی کا مہندساتن۔ اب جی حاذا کتابن، اب کتاب غیر عاقل ہے لہٰذا جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ ہم نے واحد مؤنث استعمال کرنا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ تو حاذا کتابن، حاذانی کتابانی، حاذی کتبن، یعنی ہاؤلائی کتبن نہیں کہا جائے گا بلکہ حاذی کتبن کہا جائے گا کیونکہ کتب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ اب باقی روز مکمل کرتے ہیں جی۔ حاذا قلمن، حاذانی قلمانی، حاذی اقلامن، حاذی کراستن، ہاتانی کراستانی، حاذی کراساتن۔ ذالک بابن، ذانک بابانی، تلک ابوابن، تلک ساعتن، تانک ساعتانی، تلک ساعاتن۔ حاذا حمارن، حاذانی حمارانی، حاذی حمرن، حمار کہتے ہیں گدھے کو جی۔ حاذی ناقتن، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، ہاتانی ناقتانی، اور حاذی نوکن، نوک جمع ہوتی ہے جی ناقہ کی۔ ذالک جبلن، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ذانی کا جبلانی اور تل کا جبالن، تل کا سیارتن، تانی کا سیارتانی اور تل کا سیاراتن۔ حاذا سریرن، حاذانی سریرانی، حاذی سرورن، سریر کہتے ہیں پلنگ کو، تخت کو یا چارپائی کو۔ حاذی دراجتن، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، ہاتانی دراجتانی اور حاذی دراجاتن۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اسماء اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کیا اور جو کتاب میں ایکسرسائزز تھیں ان کو بھی سالو کر لیا۔ اب یہاں پر ایک دو سوالات اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے، میں چاہوں گا کہ وہ سوالات جو ہیں وہ بھی ان کے یہاں پر حل کر دوں۔ اسماء اشارہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ جی ذالکہ کا اشارہ جو ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذا کا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بتاتے ہی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں پر ذالکہ کا ترجمہ جو ہے وہ کی بجائے یہ کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو ایک تو میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے آپ کو، تو اس سوال کا جواب یہ ہے جی بود کہتے ہیں عربی زبان میں دوری کو، اور بود دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی بود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جی بود مکانی یعنی مکان کے اعتبار سے دور ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے جی بود رتبی یعنی رتبے کے اعتبار سے دور ہونا۔ ایک دوری ہوتی ہے جگہ کے اعتبار سے، ایک دوری ہوتی ہے مقام اور رتبے کے اعتبار سے۔ تو جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ مکان کے اعتبار سے دور ہو تو اسے کہتے ہیں جی بود مکانی، یعنی چاند جگہ کے اعتبار سے دور ہے تو ہم اشارہ اس کے لیے دور کا ذالکہ ہی استعمال کریں گے اور کہیں گے جی ذالکہ قمرن، وہ چاند ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو مکان کے اعتبار سے تو قریب ہو لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت دور ہو، بہت اونچا ہو، بہت بلند ہو،
تو اس کو کہتے ہیں جی بود رتبی. جیسے قرآن مجید آپ کے قریب ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو جگہ کے اعتبار سے تو آپ کے قریب ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ہے. لہٰذا عربی زبان میں یہ فصاحت ہے، عربی زبان کی بلاغت ہے کہ آپ قریب کا اشارہ استعمال نہیں کریں گے، دور کا اشارہ استعمال کریں گے. لہٰذا ھذا کتابن کی بجائے آپ ذالکا کتابن کہیں گے. اب چونکہ اردو میں یہ اسلوب نہیں ہے تو اس لیے ہم اردو میں ترجمہ یہ کتاب ہے ہی کریں گے. یعنی عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات قریب کی چیز کی طرف، بعض اوقات، ہر مرتبہ نہیں، بعض اوقات قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بعید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے مقام اور رتبے کی وجہ سے. بعض لوگوں نے یہ اور وہ دونوں الفاظ ملا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. تو لیکن اگر آپ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا یہ نقطہ ہو تو پھر آپ کو یہ بات جلدی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی. ایک اور سوال اسماء اشارہ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی پڑھا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کرتا ہے، لیکن تیسرے پارے کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل، الرسل کے لیے تلکا کا اسم و اشارہ استعمال کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ رسل جو ہیں وہ عاقل ہیں، اور قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تو اب اس کا جواب ذرا سن لیجئے گا. اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر الرسل جو ہیں مراد جماعہ ہیں، یعنی جماعت من الرسل، یعنی رسولوں کی ایک جماعت مراد ہے، اور جماعت کا لفظ جو ہے مؤنث ہے، واحد ہے، لہٰذا اس کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہی استعمال ہوا ہے. تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ قواعد جو ہیں وہ 99% ہوتے ہیں، تو جب قاعدے کا ایکسیپشن ہوتا ہے تو ایکسیپشن کا بھی کوئی ایکسیپشن ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیا ہے، اور جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جو زبان کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا تو ظاہر بات ہے مجھے اور آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر یہ واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کیوں ہوا ہے. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ تلک الرسل کا ترجمہ جو ہے وہ کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ رسول جو ہیں یہ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، لیکن قریب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کے مرتبے کی وجہ سے اشارہ جو ہے وہ بعید کا استعمال کیا گیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اسماء اشارہ کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو یہ جملہ بھی لکھا ہوا ملے گا کہ ذالکم اللہ، یعنی ذالکہ کا اشارہ تو آپ نے دیکھا ہے، لیکن ذالکم یہ کون سا اشارہ ہے؟ تو یہ جو بعید کے اسماء اشارہ ہیں نا، دور کے اسماء اشارہ ہیں، ان کے آخر میں آنے والا کاف جو ہے وہ اصل میں کاف خطاب کہلاتا ہے، کاف خطاب کہلاتا ہے، اور یہ مخاطب کے اعتبار سے بدل بھی سکتا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ زید ہے. پوچھنے والا ایک ہے تو میں اسے خطاب کر کے کہوں گا، یعنی اس سے میں مخاطب ہوں گا، وہ میرا مخاطب ہوگا، اور زید کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں گا ذالک زیدن. اگر میرے مخاطب دو ہوں تو میں زید کی طرف اشارہ کر کے اب ذالک زیدن تو کہہ سکتا ہوں، جو کہ ایک نارمل بات ہوگی، لیکن میں اپنے مخاطبین کی وجہ سے، ان کے دو ہونے کی وجہ سے، ان کے دو ہونے کے اعتبار سے ذالکما زیدن بھی کہہ سکتا ہوں. اسی طرح اگر میرے مخاطبین دو سے زائد ہوں، جمع ہوں، اشارہ میں زید ایک کی طرف ہی کر رہا ہوں، لیکن میں مخاطبین کے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں ذالکم زیدن. اسی طرح میں مؤنث کے لیے تلکا، تلکما اور تلکم کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور قرآن مجید میں آپ کو ان کی ایگزامپلز بھی بہرحال ملیں گی. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو ضروری تھا آپ کو بتانا، تو میں نے آپ کو الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی بتا دیا. اب ایک آخری بات کر کے میں لیکچر ختم کرتا ہوں جی. وہ آخری بات یہ ہے کہ میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو مرفوع اسماء اشارہ بتائے ہیں، سکھائے ہیں، یاد کرائے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی مرفوع اسماء اشارہ کی تھی. اور ضرورت کس لیے تھی؟ اس لیے کہ ہم نے اسماء اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کرنا تھا. لیکن میرے لیے بہت اچھا موقع ہوگا کہ میں آپ کو مرفوع اسماء اشارہ کے ساتھ ساتھ منصوب اور مجرور اسماء اشارہ بھی بتا
دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ تو مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں، اور یہ اسماء اشارہ جو ہیں مبنی کہلاتے ہیں۔ یعنی مبنی اسم وہ اسم ہوتا ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، بدلتا ہی نہیں ہے۔ تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں، یعنی مرفوع بھی یہی ہیں، منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں۔ ہاں مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ مرفوع والے ہم نے یاد کر لیے ہیں، تو منصوب اور مجرور اگر میں آپ کو یاد کرانا چاہوں تو وہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہازانی سے ہازینی ہو جائے گا، آنی عینی ہو جائے گا، ہاتانی ہاتینی ہو جائے گا۔ تو آنی سے عینی ہو گیا، آپ کو پتہ ہے آنی آواز مرفوع کی ہوتی ہے اور عینی آواز جو ہے منصوب اور مجرور کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاف خطاب کو ہٹائیں تو زانی اور تانی بچتے ہیں نا، تو زانی سے زینی بن جائے گا اور تانی سے تینی بن جائے گا، اور کاف خطاب لگا دیں گے تو زینی کا اور تینی کا بن جائیں گے۔ تو الحمدللہ منصوب اور مجرور اسماء اشارہ کا چارٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ مرفوع اسماء اشارہ کا چارٹ بول دیتا ہوں۔ مرفوع اسماء اشارہ ہیں جی ہمارے ہاذا ہازانی ہاؤلائی، حاذی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا زانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ اور منصوب اور مجرور اسماء اشارہ کا چارٹ ہے ہاذا ہازینی ہاؤلائی، حاذی ہاتینی ہاؤلائی، ذالکا زینکا اولائکا، تلکا تینکا اولائکا۔ تو صرف مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ منصوب اور مجرور صورت میں تبدیل ہوئے ہیں، باقی واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مرفوع بھی وہی ہیں، منصوب بھی وہی ہیں، مجرور بھی وہی ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے ہیں، اور عام طور پہ میں کلاسز میں مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ پڑھاتا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے لیے اس ریکارڈنگ میں نے یہ اسماء اشارہ بھی آپ کو پڑھائے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کروا دی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اب تک معرفہ کی 3 اقسام کو بطور مبتدا استعمال کر کے جملے بنائے ہیں۔ ایک مرتبہ ان تینوں قسموں کے 3 جملے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اسم علم بطور مبتدا زید صالح، معرب لام اسم بطور مبتدا الولد صالح، اسم اشارہ بطور مبتدا ھذا صالح ذالک صالح۔ 2 اس لیے بولے ہیں کہ اشارے جو ہیں قریب اور بعید کے ہوتے ہیں، اور واحد کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں معرفہ کی ایک اور قسم کو بطور مبتدا استعمال کر کے انشاءاللہ جملے بنانے کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔